السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ للرجالی، یہ لام حرف جر ہے، اس لیے رجال کو جری حالت میں لے آیا ہے۔ تو مرد کے لیے، رجال یعنی مرد کے لیے ہے نصیبم یعنی ایک حصہ، مما اس میں سے، ترکا یعنی چھوڑ گئے، ترکل والدان چھوڑ گئے، اسے ترکا یعنی ترکا کہتے ہیں، جو والدین چھوڑ کر گئے، انتقال کر گئے، ماں یا باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ چھوڑ گئے، جو اسے ترکہ کہتے ہیں۔ والاقربون اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں۔ للنسائی، نساء یعنی عورتوں کے لیے، نصیبم حصہ ہے، مما اس میں سے، ترک الوالدانی یعنی ماں باپ چھوڑ گئے، اس میں سے عورتوں کا حصہ ہے، والاقربون اور رشتہ دار چھوڑ گئے، مما اس میں سے، قل منہ تھوڑا ہو اس میں سے، او کثر یا زیادہ ہو، نصیبم حصہ ہے، مفروضا یعنی فرض کیا گیا، فارضا یہ فرض ہے، یہ فرض کیا گیا ہے، یہ حصے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں۔ کوئی انسان، جیسے میں ایک ماں ہوں، میرا انتقال ہو گیا، میں اب زندہ ہوں، میرے ہاتھ میں جو کوئی بھی چیز ہے، جیسے انگوٹھی ہے یا کنگن ہے، تو یہ میں اس کی مالک ہوں، لیکن اگر میں انتقال کر گئی تو اب یہ چیزیں وارث کے لیے ہو گئے ہیں، وارث یعنی اس کی اولاد، تو وہ وارث میں سے مرد کا حصہ اور عورت کا حصے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ حصہ فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے ہم پڑھیں گے، وَإِذَا حَضَرَ اور جب، اور اذا جب، حضرا
حاضر ہونا. حضر القسمت یعنی تقسیم کے وقت حاضر ہو. حضرہ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے. اور جب حاضر ہوئے قسمت یعنی تقسیم کے وقت اولو القربا قریبی رشتہ دار والیتامہ یا یتیم والمساکین یا مسکین فارزقوہم پس رزق دو ہم ان کو بھی رزق دو منہ اس میں سے وقولو اور تم سب کہو لہم ان سے یعنی تم سب کرو لہم ان سے قولم قول قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. قول یعنی بات معروفہ جیسے دستور کے مطابق بات کرو. جھڑکی مت دو پیار سے کیونکہ جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی گھر کا بڑا مر گیا ہے تو اس کا ورثہ ہے تو کیا کرتے ہیں مسکین غریب یتیم سب آ جاتے ہیں تو انہیں بھی رزق دو انہیں بھی کھلاؤ پلاؤ اور ان سے معروف طریقے سے بات کرو. یہ طریقہ سکھا رہے ہیں ہمیں. سورہ نساء میں یہ سب طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ورثے کو کس طرح تقسیم کریں. تو ان سے اچھی بات کرو. کس سے؟ قریبی رشتہ دار سے یتیم سے اور مسکینوں کو کھلاؤ اور پلاؤ اور ان سے معروف طریقے سے بات کرو نرمی سے بات کرو. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.